بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وغوثنا وغياثنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں میرے دوستوں قبلہ حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء و استاذ الحفاظ علامہ ابو الجمیل قاری محمد امین قادری صاحب متعزی اللہ العالی اور تمام بزرگوں دوستوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً یہ منہ پہ تعریف نہیں ہے. قبلہ قاری صاحب کی موجودگی میں بیان کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، مجال نہیں کسی کے کہ قبلہ قاری امین صاحب کے سامنے کوئی بیان کرے. ان جیسی علمی شخصیت کے سامنے ہم نے ان سے سیکھا جو تھوڑا بہت سیکھا ہے. ان کا ہی فیض ہے جو ہم سبق سنانے آ جاتے ہیں اور یہ شفقت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پہ تعدیر سلامت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. میرے منٹ رہ گئے نے 9 منٹ کے اندر میں نے آج تو قاری صاحب نے مجھے جملہ نہیں بولا گھنٹوں کی تقریر گھنٹوں کی تقریر منٹوں کی سیکنڈوں میں. تو آج میں کہہ دیتا ہوں کہ میری واقعی ہی تقریر ایسے ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہار باغ ایماں حضرت عمر ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ شعر تھوڑا سا مشکل ہے. اردو گرامر کا یہ شعر ہے مضاف مضاف الیہ کا، اور مضاف الیہ میں کے کا معنی استعمال ہوتا ہے. میں اس کی تشریح کر دوں گا آسان الفاظ میں. چلے آپ عمر کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیں. بہار باغ ایماں حضرت عمر ہیں، یعنی ایمان کے باغ کی بہار عمر ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ بہار باغ ایماں حضرت عمر ہیں، چراغ بزم عرفاں حضرت عمر ہیں. چراغ بزم عرفاں یعنی عرفاں بلندیوں اور شہرتوں کی جو بزم ہے اس کا جو چراغ ہے وہ عمر ہے. بہار باغ ایماں حضرت عمر ہیں اور چراغ بزم عرفاں حضرت عمر ہیں. رسول اللہ نے عمر کو اللہ سے مانگا. کہہ دیں سبحان اللہ. رسول اللہ نے عمر کو اللہ سے مانگا. عطائے رب سبحان حضرت عمر ہیں. عطائے رب سبحان یعنی جس پاک ذات کی جو عطا ہے، پاک رب کی جو عطا ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں.
آج یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے. اس حوالے سے ایک دو باتیں آپ کو گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے. ایک مرتبہ جمعہ پڑھانے کے لیے جب مسجد میں تشریف لائے تو تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی. مسجد کے دروازے پر ابو ایوب انصاری کھڑے تھے. جمعہ پڑھانے کے لیے امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں. آپ کی جاہ و جلالت سے شیطان وہ گلی بدل لیتا تھا جس گلی سے عمر آتے تھے. شیطان آپ کے سائے سے ڈرتا تھا اور آپ کے نام سے کیسر و کسرا کے دیے بجھ جاتے تھے. وہ عمر جب جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو دروازے پر حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے تھے. تو انہوں نے فرمایا اے عمر ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں، تمہارا انتظار کریں، جلدی آیا کرو. کس کی مجال کہ عمر کو یہ بات کہہ سکے. لیکن یہاں جلال موقع نہیں تھا جلال کا، کیونکہ عمر جمعے کے لیے لیٹ آئے تھے. آپ کا جلال اس وقت ہوتا تھا جب کوئی کسی پہ ظلم کرتا تھا، جب کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا، جب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، تب آپ کو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ جب جلوہ فروز ہوئے تو آپ نے مسلمانوں سے کہا. امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے دوستو مسلمانوں مجھے معاف کر دینا، میں لیٹ ہو گیا، مجھے دیر ہو گئی. اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے. غصہ نہیں دکھایا. ہونے تھے کوئی کسی نے گل کر کے ویکھے جاندہ کتھے اتنے کونسلر نو تسی گل نہیں کر سکتے، چیئرمین نو تسی گل نہیں کر سکتے، کسی وزیر نو مشیر نو گل نہیں کر سکتے. وہ تو چلو دور دی گل. گزشتہ دنوں سویڈن نے اس ملک کے اندر سرکاری سطح پر اجازت نامہ جاری کر کے قرآن پاک کو شہید کیا گیا. گجرانوالے شہر کے اندر اخبار میں بھی آیا ہے، ایک پینٹر نے، یہ جو لکھائی کرتا ہے ڈیزائننگ کرتا ہے، اس نے سڑک پر سویڈن کا جھنڈا بنایا. حکومت نے اس کو اٹھوا دیا، اس کو گرفتار کر لیا کہ تم نے سویڈن کے جھنڈے کی بے ادبی کیوں کی. حکومت کو یہ نہیں احساس کہ سویڈن نے ہمارے پاک کلام اللہ کے کلام قرآن مجید کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا زیادتی کی ہے، اور ہم نے صرف خالی احتجاج کر کے گزارا کر لیا. جبکہ افغانستان نے سویڈن کے ساتھ تمام سفارتی تجارتی تعلقات ختم کر دیے. عراق نے تمام سفارتی تجارتی تعلقات ختم کر دیے. شام نے تمام تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کر دیے، اور ہم نے صرف احتجاج کو گزارا کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، اور کہا کہ واقعی میں لیٹ آیا ہوں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے. میں لیٹ آیا ہوں، مانتا ہوں کہ میں لیٹ ہوں، لیکن اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے. ایک مجبوری تھی، ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں لیٹ ہوا. دوستو سنو وہ وجہ کیا تھی. حضرت امیر المومنین 23 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے، ایران تک جن کی حکومت تھی، یہ ایران جس کے ساتھ ہمارا بارڈر ملا ہوا ہے، یہاں تک امیر المومنین عمر فاروق کی حکومت تھی. آپ نے فرمایا کہ دوستو میں لیٹ اس لیے ہوا کہ میرے پاس صرف ایک ہی کرتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم. آج ہمارے یہ جو ہمارا چھوٹا سا وطن ہے جو اللہ نے ہمیں اسلام کے نام پہ عطا کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ماچس کی ڈبی کے مانند ہے. ماچس کی ڈبی جتنا یہ ملک ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے اثاثے دیکھیں، ان کے تجارتی تعلقات دیکھیں، ان کے بزنس دیکھیں، ان کے کاروبار دیکھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، ان کے محلات دیکھیں، اور حضرت امیر المومنین 23 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے عمر فاروق کو دیکھیں.
فرماتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک ہی کرتا ہے، میری اہلیہ نے، میری گھر والی نے اس کرتے کو دھویا، سوکھنے میں دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے میں مسجد میں آنے میں لیٹ ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں آپ ہاتھ لگا کر دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی میرا کرتا گلا ہے، میں گلا کرتا پہن کے آ گیا ہوں۔ اور جب آپ دنیا سے وصال فرمانے لگے تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر، میرے اوپر 80 دینار کا قرض ہے۔ کتنا؟ 80 دینار کا میرے اوپر قرض ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وقت کا حاکم کہہ رہا ہے، جس کا نام سن کر کیسر و کسرا کے جناب دیے بجھ جاتے تھے، جن کا نام سن کر شیطان کانپنا شروع ہو جاتا تھا، اور شیطان اس گلی میں داخل نہیں ہوتا تھا جس گلی سے عمر آ رہے ہوتے۔ فرماتے ہیں بیٹا میرے اوپر 80 دینار کا قرض ہے، گھر کی چیزیں بیچ کر وہ قرض اتار دینا، اگر پھر بھی میرا قرض نہ اترے تو میرے دوستوں سے کہنا کہ میرا قرض اتارنے میں مدد کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری قبر پر بھار نہ آئے، میری قبر پر اتنی سادگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے، حضرت عبداللہ بن عمر جو بڑے تھے، اور حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ملک شام کی طرف مال تجارت لے کر گئے، قافلے کے ساتھ گئے۔ اب شام کا جو گورنر تھا اس نے اہل علاقہ کو تعارف کروایا، یہ جو مال تجارت لے کر آئے ہیں یہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کے صاحبزادے ہیں۔ لوگوں نے سنا یہ امیر المومنین کے بیٹے تجارت کرنے آئے ہیں، امیر المومنین کے بیٹے مال لے کر آئے ہیں۔ لوگوں نے دھڑا دھڑ امیر المومنین کا نام سن کے ان کے صاحبزادگان سے مال خریدنا شروع کر دیا۔ جب قافلہ واپس آیا تو دونوں صاحبزادوں نے اپنے والد محترم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، ابا جان مال تجارت میں بڑا پرافٹ ہوا ہے، ہمارا سارا مال بک گیا، بڑی تجارت ہوئی، بڑا منافع ہوا، بڑا پرافٹ ملا۔ امیر المومنین عمر فاروق نے پوچھا صرف تمہارا مال بکا، تمہیں منافع ہوا، یا سارے قافلے والوں کا مال بک گیا اور پورے قافلے والوں کا اتنا ہی پرافٹ ہوا؟ تو صاحبزادوں نے عرض کی نہیں ابا جان، اے امیر المومنین صرف ہمارا ہی سارا مال بکا ہے، صرف ہمارا ہی سارا مال بکا ہے، باقی قافلے والوں کا کسی کا آدھا بکا، کسی کا تھوڑا بکا، کسی کا زیادہ بکا، کسی کو زیادہ منافع ملا، کسی کو کم منافع ملا، لیکن ہمارا مال بھی سارا بک گیا اور ہمیں پرافٹ بھی سب سے زیادہ ہوا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ تمہارا مال کیوں بکا ہے، میں سمجھ گیا کہ تمہیں زیادہ پرافٹ کیوں ملا ہے، میں سمجھ گیا کہ تمہیں زیادہ منافع کیوں ملا ہے۔ یہ منافع تمہاری ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ تمہارے باپ کے نام کی وجہ سے ملا۔ اگر تمہارا سارا مال بکا ہے یہ تمہارے باپ کی کرسی کی وجہ سے بکا ہے۔ اگر تمہارا مال سارا بک گیا اور منافع پورے قافلے والوں سے زیادہ ہوا ہے تو اس میں تمہارے باپ کا نام استعمال ہوا ہے، اس میں تمہارا کمال نہیں۔ لہذا جتنا تمہارا مال تھا اس کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت رکھ کے باقی کا مال اور باقی کا پیسہ خزانے میں جمع کروا دو۔ اور میں اگر نہیں کرو گے تو میں تمہیں کوڑے بھی ماروں گا، تمہارا مال بھی ضبط کروں۔ یہ عدل و انصاف ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آخری بات عرض کرتا چلو، حسین کا بادشاہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور حج کے لیے بیت اللہ شریف حاضر ہوا۔ حج کرنے کے بعد جب طواف کر رہا تھا اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا، جو جبہ پہنا ہوا تھا وہ لمبا تھا، بڑا تھا۔ طواف کرتے کرتے اس کے جبے پر، اس کے لباس پر کسی غریب کا پاؤں آ گیا۔ اس بادشاہ تھا، طبیعت میں جلال تھا، اس نے جناب کھینچ کے تھپڑ اس غریب کو دے مارا، کھینچ کے تھپڑ دے مارا۔
اللہ اکبر کبیرہ. وہ روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی اے امیر المومنین، غسان کے بادشاہ نے مجھے ناحق تھپڑ مارا ہے. آپ نے فرمایا اس بادشاہ کو بلا کے لے آؤ. غسان کا بادشاہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے دربار میں کھڑا ہے اور امیر المومنین حکم صادر فرماتے ہیں یا تو آج رات کے اندر اندر صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس غریب کو منا لے، یا اس کا بدلہ اسی طرح تجھ سے لیا جائے گا، اسی جگہ لیا جائے گا جس جگہ پر تو نے اس غریب کو تھپڑ مارا. وقت کا بادشاہ ہے، ایک ملک کا بادشاہ ہے، اس نے امیر المومنین فرما رہے ہیں. یہ عدل و انصاف دیکھیں امیر المومنین کا، عدل و انصاف دیکھیں عمر بن خطاب کا، عدل و انصاف دیکھیں فاروق اعظم کا. فرماتے ہیں یا تو صبح ہونے سے پہلے پہلے اس غریب کو منا لے، معافی طلب کر لے، وگرنہ بیت اللہ شریف کے اسی کونے میں کھڑا ہو کے یہ تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا جہاں پہ تو نے اس کو تھپڑ مارا. اب وہ ساری رات منتیں ترلے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، جتنا سونا چاہتا ہے تجھے دینے کو تیار ہوں، جتنا مال چاہتا ہے تجھے دینے کو تیار ہوں، جتنی دولت چاہتا ہے تجھے دینے کو تیار ہوں. ساری رات وہ منتیں، ساری رات وہ ترلے کرتا رہا، لیکن وہ غریب معاف کرنے کو تیار نہ ہوا. اس نے معاف نہیں کیا. اس نے کہا کہ اگر آج میں نے تجھے معاف کر دیا، ایک تو ہم سٹینڈ نہیں نہ لیتے، ایک تو ہم کھڑے نہیں ہوتے ظلم کے خلاف. ہم تھوڑے سے پیسے لے کر کسی وزیر، ایم این اے، ایم پی اے کے کہنے پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ظالم کو معاف کر دیتے ہیں، اس کا ظلم درگزر کر دیتے ہیں، جس سے ظالم کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. ہمارے مزن چوک کی بات دیکھ لیں، ریمنڈ ڈیوس جس نے 2 پاکستانی نہتے شہریوں کو بلا وجہ شہید کیا، گولیاں ماری، اور چند ٹکے لے کر، چند لاکھ روپے لے کر جناب اس ریمنڈ ڈیوس کو ہم نے معاف کر دیا اور اپنے وطن میں امریکہ میں بھیج دیا. اس غریب نے یہ کہا کہ اگر آج میں تجھ سے چند ٹکے لے کر، آج میں تجھ سے تھوڑی سی دولت لے کر، آج میں تجھ سے تھوڑے سے پیسے لے کر تجھے معاف کر دوں گا تو تیرا حوصلہ بڑھ جائے گا، کل تو کسی اور غریب کو تھپڑ مارے گا. تجھے معاف نہیں کروں گا. اگر تجھے میں نے معاف کر دیا، تھوڑی سی دولت لے کر، تھوڑا سا مال و زر لے کر، تیرا حوصلہ بڑھ جائے گا تو کل کسی اور غریب کو بھی تھپڑ مار دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح مصر کا جو گورنر تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مصر کو فتح فرمایا تھا. تو امیر المومنین عمر بن خطاب نے، عمر فاروق نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر بن عاص کو مصر کا گورنر بنا دیا. اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں. گورنر کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ایک شان ہوتی ہے، ایک عہدہ ہوتا ہے. اب گورنر کے بیٹے نے غریب کے بیٹے سے کہا چل ہم گھوڑے دوڑاتے ہیں، ہم گھوڑے دوڑاتے ہیں، اس کا گھوڑا دیکھتے ہیں کہ کس کا گھوڑا جیتتا ہے. ہم گھوڑے دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کا گھوڑا جیتتا ہے. اب اس غریب بندے کا گھوڑا جیت جاتا ہے، غریب کے بیٹے کا گھوڑا جیت جاتا ہے. اب وہ گورنر کے بیٹے تھے، اس نے نہ پکڑا اس غریب کے بچے کو اور مار مار کے اس کی کمر سے لہو نکال دیا، خون و خون کر دیا، زخمی کر دیا. وہ غریب کا بچہ گھر جاتا ہے، جا کے اپنے باپ سے کہتا ابا جان آج مجھے گورنر کے بیٹے نے بہت مارا. وہ اپنی کمر سے قمیض اٹھاتا ہے اور دکھاتا ہے اپنے باپ کو، دیکھو مجھے گورنر کے بیٹے نے کس تشدد سے مارا، کس ظلم سے مارا. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی تھی کہ گورنر کے بیٹے نے کہا کہ ہم گھوڑے دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا گھوڑا جیتتا ہے. میرا گھوڑا جیت گیا تو لہذا اس سے مجھے صدمہ برداشت نہ ہوا، اپنی ہار برداشت نہ ہوئی اور اس نے مجھے پکڑ کے بہت مارا ہے. باپ تھوڑی دیر خاموش رہتا ہے، سوچتا ہے، پھر یکدم اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھوڑے کے میرے پیچھے بیٹھ. گھوڑے پر
میرے پیچھے بیٹھ. وہ گھوڑا دوڑاتا ہے اور رات کے پچھلے پہر مدینے کے باہر پہنچ جاتا ہے. رات کے پچھلے پہر, رات کے, بولو تو صحیح, تھک گئے ہو, پہلا دن ہے جی, 10 دن تسی برداشت کرنا سانو. ہاں, تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے رات کے پچھلے پہر مدینے کے باہر پہنچ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے عمر باہر آ. کسی کی مجال ہے کسی کونسلر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے ان کی آواز سے اس کو پکارے, یا کسی چیئرمین کو پکارے, کسی ناظم کو پکارے, کسی وزیر کو, تمہیں اٹھا نہ لیں گے اور ایسا غائب کریں گے تمہارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا. اس غریب کے باپ نے کہا اے امیر المومنین عمر بن خطاب باہر نکل اور میری بات سن. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مدینے سے باہر آ کر اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے, کیا وجہ ہوئی, رات کے اس پہر کیوں چیخ رہے ہو, کیوں چلا رہے ہو اور مجھے کیوں پکار رہے ہو. اس غریب کے باپ نے کہا کہ مصر کے گورنر عمرو بن عاص کے صاحبزادے نے میرے بیٹے کو دیکھو کس قدر تشدد کیا ہے, کتنا مارا ہے, کتنی زیادتی کی ہے. آپ اس کو مسجد میں لے کر آئے. مسجد میں لے کر آئے تو لوگ اہل مدینہ بھی جمع ہو گئے, اکٹھے ہو گئے. فرمایا کہ عمرو بن عاص کو بلایا جائے, مصر کے گورنر کو بلایا جائے. حضرت عمرو بن عاص اپنے صاحبزادے کے ساتھ مدینے میں حاضر ہوتے ہیں. عمر بن خطاب کا دربار لگا ہوتا ہے. مدینے کے شہری, مدینے کے لوگ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق حضرت عمرو بن عاص کے صاحبزادے سے پوچھتے ہیں کہ بتا تو نے اس غریب کے بچے کو کیوں مارا, اس غریب کے بچے کو کیوں مارا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کس کا, اب انصاف یہ ہے کہ جس طرح تو نے اس غریب کے بچے کو مارا اسی طرح اب یہ غریب کا بچہ گورنر کے بیٹے کو مارے گا. اسی طرح یہ عدل دیکھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, انصاف دیکھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ لحاظ نہیں کیا کہ یہ گورنر ہے, یہ لحاظ نہیں کیا کہ یہ مصر کا گورنر ہے. فرمایا کہ جس طرح کوڑا اس بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا یا چھڑی جو بھی تھی اس بچے کے ہاتھ میں پکڑائی غریب کے بچے کے ہاتھ میں, اور فرمایا کہ گورنر کے بیٹے کو اسی طرح مارو جس طرح اس نے تجھے مارا ہے. اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند کوڑے اس کے باپ کو, گورنر کو بھی مارو, عمرو بن عاص کو بھی مارو. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین, اے امیر المومنین, چلے بچے نے تو مارا, گورنر کے بیٹے نے تو مارا, اس کا بدلہ تو بنتا ہے, اس کو مارنا جائز ہے, لیکن اس بچے کے والد کو, گورنر کو, عمرو بن عاص کو مارنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس نے اپنے بچے کی تربیت اچھی کیوں نہیں کی, اس کے بیٹے میں گھمنڈ کیوں آ گیا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں, میں اعلیٰ عہدیدار کا بیٹا ہوں. اس نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کیوں نہیں کی, اس لیے میں عمرو بن عاص کو گورنر کو سزا دے رہا ہوں. اگر ایسا گورنر اور ایسا حکمران اللہ ہمیں عطا. ایک بات آخری عرض کرتا ہوں کہ جب تک لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کا حکومت میں یا مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے, میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ جب تک سیاست مولویوں میں رہی اور جب تک سیاست مسجد میں رہی اسلام کا جھنڈا سر بلند رہا, مسلمان باوقار رہا, مسلمان باعزت رہا, مسلمان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. امیر المومنین حضرت ابوبکر کا زمانہ دیکھ لیں, سیاست آپ نے مسجد میں بیٹھ کر کی. آپ خالی سیاستدان نہیں تھے, آپ مولوی تھے, نماز پڑھاتے تھے, منبر پہ بیٹھ کر خطبہ بھی دیتے تھے. اسی طرح حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مولوی تھے, مسجد کے امام تھے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مولوی تھے, مسجد کے امام تھے. امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولوی تھے, مسجد کے امام تھے. جب تک
سیاست مسجد میں رہی، جب تک سیاست مولویوں کے پاس رہی، اللہ نے اسلام کو بھی عزت عطا فرمائی اور مسلمان کو بھی عزت عطا فرمائی۔ اور جب سے سیاست ان زانیوں کے پاس آئی، ان شرابیوں کے پاس آئی، ان دنیا داروں کے پاس آئی، اسلام بھی رل گیا، مسلمان بھی رل گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔